موضوع الدرس تبشيرات للمؤمنين سورة المرسلات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کس جگہ سے؟ إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں احوال سعداء کا ذکر کیا ہے، اور یہ قرآن میں قاعدہ ہے، یاد رکھو کہ اگر اشقیاء کا ذکر ہوگا تو پھر سعداء کا بھی ذکر ہوگا، مشرکین کا ذکر ہوگا تو پھر مومنین کا بھی ذکر ہوگا، مجرمین کا ذکر ہوگا تو پھر متقین کا بھی ذکر ہوگا. یہ قاعدہ ہے پورے قرآن میں سنت اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ الاشیاء تتباین بالازداد، کہ اپنی ضد کے ساتھ جو ہے چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ مومنین کا یہ حال ہوگا اور کافروں کا یہ ہوگا، تو بات بڑی واضح ہو جاتی ہے. تو اس لیے سارے قرآن پاک میں جہاں بھی آپ نظر ڈالیں گے اللہ تبارک و تعالی جہاں جہاں اشقیاء کا ذکر کرتے ہیں وہاں سعداء کا بھی ذکر کرتے ہیں، جہاں مجرمین کا ذکر کرتے ہیں وہاں مومنین کا بھی ذکر کرتے ہیں، جہاں خاسرین کا ذکر کرتے ہیں وہاں مفلحین کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو اب پہلے آپ پڑھ چکے کہ خطاب تھا کافروں کے بارے میں کہ کافروں کو قیامت والے دن کہا جائے گا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے نا کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی جہنم نہیں، چلو اب تم جہنم. ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہی جہنم تو ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا. اب اس کے مقابلے میں آ گیا احوال ان المتقین فی ظلال وعیون. اللہ نے فرمایا جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں. یاد رکھو لفظ تقوی جو ہے نا قرآن میں کئی مقام پہ، اور ہر جگہ یہ حکم ہے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، یعنی ایک آیت میں دو دفعہ آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا واتقوا یوما لا ترجعون. ہر
جگہ اچھا اسی طرح یہ بھی بتلا دیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والے وہ ہیں جو زیادہ ڈرنے والے. تو تقوی کا معنی کیا ہے یار؟ بظاہر تو لفظ تقوی کا معنی ہوتا ہے ڈرنا. اتقے، ڈرو بھائی اس چیز سے ڈرو، خیال کرو خیال کرو. لیکن اسلام کے اندر جو تقوی کا معنی ہے یاد رکھو وہ یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کا دل میں ڈر بیٹھ جائے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جائے. یہ تقوی. اور جس آدمی کا جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا وہ اللہ کے نزدیک عزت والا. اب پھر تقوی کے درجات ہیں، اچھی طرح دماغ میں رکھ لیں تاکہ جہاں لفظ آئے گا نا اتقوا اللہ انشاءاللہ تو پھر تمہیں سمجھ آ جائے گا. سب سے پہلا تقوی تو یہ ہے کہ اللہ کے شرک سے بچے. اتقوا اللہ، اللہ کا شریک نہ بناؤ. اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ سمجھو، معبود نہ سمجھو، مقصود نہ سمجھو، مسجود نہ سمجھو، حاجت روا نہ سمجھو، مشکل کشا نہ سمجھو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اسی لیے قرآن یاد یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، ڈرو اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا. کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں کوئی شریک. تو پہلا تقوی کا معنی کیا ہوا؟ شرک سے بچنا. کیونکہ اس لفظ کی وجہ سے یاد رکھو بڑے بڑے باطل فرقے جو ہیں نا انہوں نے خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا. اس لیے معتزلہ جو ہے ان میں دو گروہ ہیں، ایک ہے جبریہ ایک ہے قدریہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی قرآن نے فرمایا ہے اعدت للمتقین ان المتقین فی جنات النعیم ان المتقین فی جنات وعیون. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو متقی ہوگا وہی جنت میں جائے گا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے جنت ہے متقین کے لیے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اس لیے ان کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی گناہگار ہے وہ جنت میں نہیں جائے. کہتے ہیں جنت تو متقین کے لیے ہے، یہ شرابی کبابی تو فاسقین ہیں، متقین تو ہے نہیں. تو جب یہ متقین نہیں ہیں تو جنت میں بھی نہیں جائیں گے. جنت تو متقی کی جگہ ہے، اللہ کے عاصی نافرمان فاسق فاجر کی جگہ تو نہیں ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے اور یہ بھی غلط ہے. اور دوسرا فرقہ ہے معتزلہ کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی گناہ وغیرہ کچھ ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں آدمی گناہگار ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، کچھ ہے، کلمہ پڑھتا ہے بس وہ جنت پہ جائے. کیونکہ جنت ہے ایمان والوں کے لیے، اس کے بعد ایمان تو ہے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت میں جاؤ. کہتے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے بس ختم، باقی وہ گناہگار ہے تو کیا ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ جیسے کافر کے اعمال صالحہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے. ایک کافر ہے اس کے بڑے اچھے اچھے عمل ہیں، دیکھیں کافر کتنے اچھے عمل بھی کرتے ہیں، ہسپتالیں بناتے ہیں، کالج بناتے ہیں، یونیورسٹیاں بناتے ہیں، اور جہاں جہاں حوادث ہوتے ہیں، زلازل ہوتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو کافروں کی NGOز پہنچتی ہیں. تو وہ اچھے کام بھی تو کرتے ہیں.
لیکن ان کو سارے اعمال صالحہ جو ہیں وہ جنت میں نہیں لے جائیں گے چونکہ ایمان نہیں ہے. بات کو سمجھیں، اعمال صالحہ تو ہیں. جیسے مکے کے قریش جو ہیں حجاج کرام کی خدمت کرتے تھے، حجاج کو ماشاءاللہ سرید کھلاتے تھے، حجاج کو زمزم پلاتے تھے، زمزم میں ستو گھول کے پلاتے تھے، حجاج کی رہائش جو ہے وہ بغیر کسی کرائے کے کرتے تھے، لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے چونکہ ایمان نہیں ہے. حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رشتہ دار جو تھا جدعان وہ تو بڑا سخی تھا، بڑا کریم تھا، اس نے کتنے غلاموں کو آزاد کیا اور مسکینوں اور یتیموں کا رکھوالا تھا، اور اس نے سخی ایسا تھا کہ رات کو پہاڑ کی اونچائی پہ آگ جلاتا تھا کہ دور سے بھٹکے ہوئے مسافر روشنی دیکھ کے آ جائیں تو ان کو کھانا کھلاتا تھا. کیا اس کو بھی اس کا کوئی فائدہ ہوگا آخرت میں؟ حضور نے فرمایا بالکل نہیں. حضور نے فرمایا کہ کافروں کو جو اچھے کام کرتے ہیں اللہ دنیا میں بدلہ دے دیتے ہیں، صحت دے دی، مال دے دیا، اولاد دے دی، گھر دے دیا، نعمتیں دے دی، بس فائدہ اٹھا لو. آخرت میں نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا عائشہ اس نے آخرت کے لیے تو مانگا ہی نہیں نا، اس نے کبھی خدا سے مانگا ہی نہیں کہ مجھے آخرت میں بھی دو. اس کا تو مہم دنیا تھی، دنیا تو مل گئی اس کو. من کان یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، جو صرف دنیا کا بدلہ چاہتے ہیں ہم ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں. یہ تو مومن کی صفت ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اس لیے اب یاد رکھو، ایک فرقہ کہتا ہے کہ جو متقی ہے صرف وہ جنت میں جائے گا، فاسق فاجر گناہگار جنت میں نہیں جائے گا. ایک فرقہ ہے وہ کہتے ہیں فاسق ہے فاجر ہے بس کلمہ پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا. یہ دونوں غلط ہیں. عقیدہ اہل سنت والجماعت جو ہے سلفن و خلفن، یعنی صحابہ سے لے کر آج تک جو علماء حق ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو شرک سے بچ گیا وہ متقی ہے، متقین میں شامل ہو گیا وہ. اب اگر اس کے گناہ ہیں تو دیکھیں گے بھی کیا اس نے توبہ کر لی. اگر توبہ کر لی تو گناہ ختم ہو گئے، گناہ مٹ گئے. اچھا ایسے حالات ہیں کہ ہے مومن مشرک نہیں ہے لیکن گناہ میں مر گیا، توبہ بھی نہیں کی. جتنے لوگ ہیں نشے کی حالت میں مر جاتے ہیں وہ توبہ کہاں کرتے ہیں؟ شراب پی رہے ہیں، نشے میں ہیں، اسی حالت میں مر گئے. کتنے لوگ ہیں ڈاکہ مارنے جاتے ہیں، گھر والوں کی گولی لگ گئی مر گئے، اور کہاں توبہ کرتے ہیں؟ تو اگر گناہگار ہیں اور توبہ بھی نہیں کی ہے تو قیامت والے دن تحت مشیت اللہ، اللہ کا منشا ہے چاہے تو اس کے گناہ بھی معاف کر دیں اور جنت میں بھیج دیں. جیسے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیا تو اللہ نے معاف کر دیا. اچھا، اور اگر اللہ اس کو معاف نہ کرے تو جہنم بھیجیں گے لیکن اتنی سزا دیں گے جتنے اس کے گناہ ہیں. پھر اس کو جہنم سے نکالا جائے گا چونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے. پھر شفاعت انبیاء سے، انبیاء شفاعت کریں گے، اولیاء شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، حافظ قرآن شفاعت کریں گے، خود قرآن کی صورتیں شفاعت کریں گی. پھر ان کو جہنم سے نکالا. اس لیے حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں تو امت کی ان لوگوں کی بھی شفاعت کروں گا جو کبیرہ گناہوں میں مبتلا تھے، اور میری شفاعت اللہ قبول فرمائیں گے. اور حضور ایک دفعہ شفاعت نہیں فرمائیں گے، حضور تو کئی دفعہ شفاعت فرمائیں گے. فرمایا انا اشفع فاشفع فاشفع فاشفع، میں شفاعت کر کے چھڑاؤں گا، پھر شفاعت کر کے چھڑاؤں گا، پھر شفاعت کر کے چھڑاؤں گا، حتی یقال لی هل رضیت یا محمد. اللہ فرمائیں گے میرا محمد مدنی اب راضی بھی ہو گئے ہو کہ نہیں؟
تو میں کہوں گا رضی تو ربی میں راضی ہو گیا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ راضی کر دیں گے۔ فَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم راضی کر دیں گے آپ کو۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے تھے یہ سب سے بڑی امید دلانے والی آیت ہے، کیونکہ ہمارے مدنی رحمت دو عالم کبھی راضی نہیں ہوں گے اگر امتی جہنم میں پڑے ہوں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ راضی کریں گے۔ تو اب سمجھیں کہ جو آدمی شرک سے بچ گیا وہ متقی۔ اب پہلا درجہ تقوی کا کیا ہے؟ الاتقاء من الشرک، شرک سے بچنا، یہ تقوی۔ جو شرک سے نہیں بچا وہ تو متقی ہے ہی نہیں، وہ تو پہلا درجہ ہی نہیں ہے نا اس کے پاس۔ اچھا، دوسرا درجہ متقی کا کیا ہے؟ الاتقاء من الکبائر، شرک سے بھی بچ گیا، کبیرہ گناہوں سے بھی بچ گیا، وہ شرک بھی نہیں کرتا اور کبیرہ گناہ بھی نہیں کرتا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور اس سے ایک اور اونچا درجہ ہے، شرک سے بھی بچ گیا، کبیرہ گناہوں سے بھی بچ گیا، صغیرہ گناہوں سے بھی بچ گیا، یہ شرک کا اس سے اونچا درجہ ہے۔ اور ایک تقوی کا اونچا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا اس کے دل میں کسی کا خیال ہی نہیں، ما سوى اللہ پہ نظر ہی نہیں، دنیاوی امور کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہے، بس ہر وقت جو ہے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا فکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ تو یہ تقوی کے درجات۔ اسی طرح سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابی ہمیں یہ تو بتاؤ تقوی کا کیا معنی ہے؟ قرآن میں ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، تو مجھے اس کا کوئی ایسی طرح مسئلہ معنی سمجھاؤ کہ بالکل میرے دماغ میں بیٹھ جائے۔ حضرت ابی نے کہا کہ امیر المومنین مجھے آپ بتائیں کہ اگر آپ کسی جگہ سفر کر رہے ہیں اور راستہ چھوٹا سا راستہ ہے، پگڈنڈی ہے اور بڑا مشکل راستہ ہے، کیچڑ ہے، کانٹے ہیں، گڑھے ہیں، غاریں ہیں، خطرناک ترین راستہ ہے، چڑھائی ہے، پھسلن ہے، پھسلنے کا ڈر ہے، گرنے کا ڈر ہے، جب ایسے راستے میں آپ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پر میں شمر سیابی میں کپڑے اوپر باندھ لیتا ہوں، کپڑے اونچے کر لیتا ہوں اور نظر راستے پہ رکھتا ہوں اور قدم قدم بچا کے، فرمایا یہی تقویٰ کہ ہر طرف گناہوں کی گھاٹیاں ہیں، شہوات کی گھاٹیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، عریانیاں ہیں، بے حیائی ہے، فحاشی، ان سب سے بچا کے بندہ اللہ کے راستے پہ چلا جا رہا ہے، یہی تقویٰ۔ انہوں نے فرمایا اس کا معنی تقویٰ ہے کہ ہر گناہ سے بچ کے، اپنے دامن کو بچا کے وہ سیدھا جا رہا ہے، جہاں حرام آتا ہے بچ جاتا ہے، بلکہ وہ تو یہ کرتا ہے کہ مشتبہات چیزیں ہیں ان سے بھی بچ جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں الحمدللہ اب مجھے تقوی کا معنی سمجھ آ گیا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون، اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، درختوں کے سائے میں ہوں گے۔ یاد رکھو کہ پہلے آپ نے پڑھا پچھلی آیات کے مقابلے سے، اب اس کے ساتھ ملائیں آپ کو تاکہ آیت سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، اللہ حکم دیں گے کہ کافرو تم چلو ایک ایسے سائے کی طرف جو ٹھنڈا بھی نہیں ہے اور جو آگ کی گرمی سے بچانے والا بھی نہیں ہے، اور وہ سایہ کیا ہوگا؟ وہ دھواں ہوگا جہنم کا، اور 3 شاخوں کے اندر تقسیم ہوگا، تم اس کے نیچے جاؤ، یعنی وہ دھواں ہوگا، وہ سایہ عذاب کا ہوگا اور یہ سایہ رحمت کا ہوگا۔ ان المتقین فی ظلال، یہ بھی سائے میں ہوں گے، لیکن وہ سایہ کیا تھا؟ وہ تو عذاب تھا، وہ تو دھوئیں کا سایہ، دھوئیں کے بادل بن جاتے ہیں، کوئی سمجھے کہ بادل آ گئے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، عیون کا معنی چشمے، کیونکہ جنت میں کئی چشمے ہوں گے، کئی نہریں ہوں گی، جیسے اللہ کے قرآن میں آتا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن،
وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں 4 نہریں ہوں گی، ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو کبھی بدلے گا نہیں، کبھی ہوا پیدا نہیں ہوگی، کبھی تغیر نہیں ہوگا، کبھی وہ پانی خراب نہیں ہوگا۔ دودھ کی بھی نہریں ہوں گی، بیضاء، ایسا سفید چمکتا ہوا دودھ، اور اس کے بعد فرمایا فی ایسی بھی نہریں ہوں گی جن کے اندر شراب ہوگا، لیکن وہ شراب دنیا کے شراب کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ لذۃ للشاربین، وہ پینے والوں کے لیے بہت بڑی لذت کا ذریعہ ہوگا۔ فیہا انہار من عسل مصفی، اور وہاں نہریں ہوں گی خالص شہد کی بھی نہریں بہ رہی ہوں گی، اور چشمے پھوٹ رہے ہوں گے، پہاڑوں میں بھی چشمے، دریاؤں میں بھی چشمے، باغوں میں بھی چشمے، اور ان کے درمیان میں مومن بیٹھ کے اللہ کی نعمتوں کا لطف اٹھا رہے ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے آپ کو دل کرتا ہے سیر پہ آپ پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں کہ وہاں چشمے کا پانی ملے گا، موسم ٹھنڈا ہوگا، سبزہ ہوگا، بادل گھر گھر کے آ رہے ہوں گے، لیکن یہ تو دنیا کی نعمتیں ہیں، آخرت کی نعمتوں سے اس کا کیا مقابلہ ہے۔ اسی طرح ایک یہودی راہب نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال کیا۔ یہودی بڑی مکار، عیار، خداع اور بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ یہودی ہونے کے باوجود ان کے پاس علم ہے، یعنی آپ کی 57 تقریباً یعنی 57 اسلامی ملک ہے، 57 اسلامی ملکوں میں تقریباً کوئی 1600 یونیورسٹیاں ہیں، 57 ملکوں، اور ایک ٹوکیو میں 1000 یونیورسٹی ہے، انڈیا میں 600 یونیورسٹی ہے، اور جو عالمی معیار پہ یونیورسٹیاں ہیں اس کو تو مسلمانوں کے پاس ساری کچھ 10 کے قریب ہے، اور سب سے بڑا عالمی معیار کی یونیورسٹیاں جو ہے وہ یہودی ہوں گی۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہودی یونیورسٹیوں میں اسلام پڑھایا جاتا ہے، یہودی یونیورسٹیوں میں امام بخاری کی کتاب صحیح پڑھائی جاتی ہے، مسلم پڑھائی جاتی ہے، اور سب سے پہلے جو قیمتی قرآن چھپا تھا نا جی، اب بھی ہے وہ دنیا میں، وہ سب سے پہلے قرآن چھپا اور وہ سونے کے پانی سے لکھا گیا۔ وہ چھاپنے والے کون تھے؟ یہودی۔ مسلمان تو ماشاءاللہ جوتے پہ رکھ کے قرآن پڑھتے ہیں، مسلمان تو قرآن رکھ کے سو جاتے ہیں، سلانے کے کام آ جاتا ہے۔ ہمارے ملکوں میں تو جو سب سے گھٹیا کاغذ ہو اس پہ قرآن لکھا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں نے ان کو مقصد قرآن سے نہیں تھا، دولت کمانے سے تھا کہ یہ کتاب بکنے والی ہے، بکے گی دنیا میں، اور بکی دنیا میں آج تک چھپتی ہے، آج تک بکتی ہے۔ وہ جرمنی میں چھپا تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے، اللہ جزائے خیر دے اس حکومت کو کہ مجمع ملک فہد مدینہ منورہ میں اللہ موقع دے تو اس کی زیارت کریں اور جائیں اور دیکھیں۔ بادشاہ فہد نے ایک بہت بڑا عالمی سطح پہ ایک پریس لگایا صرف قرآن چھاپنے کے لیے، اس میں قرآن چھپتا ہے، یہ جو حرم میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں چھپتا ہے، اور 7 قراتوں کے مطابق چھپاتا ہے، ہر قرات کے مطابق قرآن ہے، اور خط نسخ ہے، خط کوفی ہے، سب ہر خط کے مطابق قرآن چھپتا ہے۔ افریقن طرز ہے اس کے مطابق بھی قرآن چھپتا ہے، عربک ہے، ایشیائی ہے اس کے مطابق بھی قرآن چھپتا ہے، اور 13 زبانوں میں قرآن کے ترجمے ہو کے لاکھوں کی تعداد میں مفت تقسیم ہوتے ہیں۔
اور یہ بھی انتظام ہے اس پریس میں کہ جو ٹکڑے قرآن کے بچ جاتے ہیں اس میں جب ڈالتے ہیں تو وہ بالکل جلنے کے بعد راکھ بن کے اڑ جاتے ہیں. وہ اتنا بڑا پریس ہے آپ حیران ہوں گے کہ اگر وہ چاہیں تو 1,00,000 نسخہ روز کا چھاپ سکتے ہیں. اور وہ اتنا بڑا پریس ہے کہ وہاں انتظامات دیکھنے کے بعد کافر جن لوگوں نے وہ مشینریاں لگائی تھیں مسلمان ہو گئے. دیکھا ان لوگوں کو اپنی کتاب کی اتنی قدر ہے, اتنا احترام. تو جب یہ قرآن کا اتنا احترام کرتے ہیں تو قرآن والے کا ان کے دل میں کتنا احترام ہو, اور پھر جس نے قرآن اتارا ہے اس کا کتنا احترام ہو. تو یہ یہودی جو ہیں یہ بڑے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں اور عیار مکار بھی ہوتے ہیں, اور یہودی جو ہیں سب سے بڑے جادوگر بھی ہوتے ہیں. سب سے بڑا جادو آپ کو یہودیوں کے پاس ملے گا, یہودیوں کے بعد شیعہ کے پاس ملے گا, کیونکہ شیعہ کی بنیاد رکھنے والا یہودی ہے نا, عبداللہ ابن سبا ہے, حسن ابن سبا ہے. یہ بڑی عجیب اور اچھا ان کا پتہ ہے عقیدہ کیا ہے, وہ کوئی آدمی آج یہودی بننا چاہے وہ قبول نہیں کرتے, صرف اس کو قبول کرتے ہیں جو یہودی ماں سے ہو. وہ کہتے ہیں مرد تو 4 6 6 شادیاں بھی کر دیتا ہے, اس کا کیا اعتبار ہے. اس کو دیکھو جس کی بیوی یہودی تھی, اس سے جو اولاد ہے وہ یہودی بن سکتی ہے. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان صرف یہودی ہے, باقی سب حیوان ہیں. تو اس راہب نے, اس یہودی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا. انہوں نے کہا جی آپ کے قرآن میں 4 نہروں کا ذکر ہے, پانی کی, دودھ کی, شراب کی اور شہد کی. اور میں بالکل ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ 4 نہریں جو جنت میں ہیں, پھر آپ کے نبی فرماتے ہیں ان سب کا سر چشمہ جو ہے وہ عرش کے نیچے سے ہے. 4 نہریں جو ہیں مانا یہ ہے کہ ان کا اصل منبع جو ہے وہ عرش کے نیچے ہے. جیسے آپ بناتے ہیں نا, اپنے پاس ڈیم بناتے ہیں کہ بھئی یہ پج ند ہے, کیا مانا بھی اس میں 5 دریا مل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سیدنا علی عجیب بات ہے کہ بھئی جب مرکز ایک ہے, پیچھے ڈیم ایک ہے, اس سے 4 نہریں نکل رہی ہیں, یہ کیسی ہے کہ ایک دودھ کی بن گئی اور ایک شہد کی بن گئی اور ایک شراب کی بن گئی, ایک پانی کی بن گئی. جب مرکز ایک ہے تو آگے ہر چیز بھی ایک ہونی چاہیے نا, وہ 4 کیسے ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے آپ کو بہت بڑا علم دیا تھا. اللہ کے نبی نے جس کو دعا کی ہو, سیدنا علی نے فرمایا کہ یہی مسئلہ تمہیں سمجھ نہیں آیا. کبھی نہیں سمجھ آتا, یہ تو کھلا تعارض ہے قرآن میں. انہوں نے کہا جناب بڑی دور کی بات نہیں, یہ پانی ہے, ڈول ہے پانی, اس کو گراتے ہیں آگے جا کے یہ 4 چیزیں بن جائے گا. کیسے ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا کہ اے یہودی یہ بتلاؤ کہ تمہارے ناک سے بھی کبھی پانی بہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی, ناک سے بھی پانی آتا ہے, اور نزلہ ہو تو بالکل پھر تو ایسے ہوتا ہے جیسے نل کا لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا کبھی کبھی تمہارے کان سے بھی پانی نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی نکلتا ہے. اللہ تمہارے منہ سے بھی یہ لعاب نکلتا ہے؟ اور کہا جی نکلتا ہے. کبھی کبھی روتے ہو تو آنکھوں سے بھی پانی نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا نکلتا. پر میں ان سب کو چکھو, ذائقہ ایک ہے یا الگ ہے؟ آنکھ کے پانی کا ذائقہ الگ ہے, کان کے پانی کا ذائقہ الگ ہے, ناک والے کا الگ ہے, منہ والے کا الگ ہے. جب یہاں مرکز ایک ہے تو یہ ذائقے اگر اللہ 4 بنا سکتا ہے تو جنت میں نہیں بنا سکتا ہے. سکتا, اس کے بعد اس کی بولتی بند ہو گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے جی, بس مسئلہ سمجھ آ گیا.
آنے والا بدبخت مسئلے کا تو تمہیں پہلے بھی پتا تھا، تم تو اعتراض کرنے آئے تھے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہاں جو چشمے ہوں گے، ان المتقین فی ظلال وعیون، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وفواکہ مما یشتہون، اور جنت میں ان کو وہ پھل ملیں گے جو چاہیں گے. اب دیکھیں نا، ابھی آپ چاہیں جی آم مل جائے تو کہاں سے ملے؟ موسم ہی گزر گئی. ہر پھل کا موسم ہے نا جی، انگور کا موسم ہے، انار کا موسم ہے، آم کا موسم ہے، مالٹے کا موسم ہے، اور آپ کے جو ہاں کنو وغیرہ پیدا ہوتے ہیں ان سب کا موسم ہے نا. موسم گزر گیا، چیز ختم ہو گئی. اچھا بڑے سے بڑا آپ اس کو کولڈ سٹوریج میں رکھ لیں گے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے، وہ ذائقہ ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن جنت کے اندر جو پھل ہیں، جو مومن چاہے گا وہی ملے گا اور ہر وقت ملے گا. اسی لیے دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ. اللہ نے فرمایا کہ جنت میں ایسے پھل ہوں گے نہ ختم ہوں گے، نہ آپ کو روکا جائے گا، نہ موسم ختم ہوگی، نہ تمہیں کوئی روکنے والا. اور دوسرا وہ پھل بھی عجیب طریقے سے ہوں گے. فرمایا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. اللہ حکم دیں گے درختوں کی شاخیں اوپر مومن کے جھکائیں گی، کھڑا ہو کے لینا چاہے لے لے، بیٹھ جائے تو اور جھک جائیں گی، لیٹ جائے تو اور جھک جائیں گی. اللہ نے فرمایا دنیا میں درختوں پہ چلنا پڑتا ہے، بندہ درختوں کا محتاج ہے. آج میرا مومن ہر چیز تیری محتاج ہے، بس تم حکم تو کرو، اشارہ تو کرو. کیا چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. اب یاد رکھو کہ فاکیہ بھی ہوں، پھل بھی پڑے ہوں، لیکن کھانے کی اجازت نہ ہو تو اور تکلیف ہے نا جی، کہ پھل دیکھ رہا ہے اور آدمی جل رہا ہے کہ جی میں کیا کروں. اسی لیے حکم ہے نا کہ اللہ پیسے دے اور کبھی بازار سے پھل لے کر آؤ تو کھا کے اس کے چھلکے باہر نہ پھینکے کرو. کوئی غریب دیکھے گا تو بیچارے کا دل دکھ جائے گا کہ یار دیکھو وہ پھل کھا رہے ہیں، ہمیں چھلکے بھی نہیں ملتے. اس کو چھپا کے رکھا کرو اور محفوظ کر کے کہیں پیک کر کے ڈالا کرو. لیکن یہ اللہ پاک فرماتی ہے کہ یہ صرف یہ نہیں کہ دیکھنے کے لیے ہے، بلکہ حکم ہوگا کھاؤ پیو. کلو واشربو، کھاؤ بھی، چشموں کے پانی بھی پیو. اور آگے یہ بھی فرما دیا ہنیئن، اس کا علماء منع کرتے ہیں خوب سیر ہو کر، اور بعض علماء کہتے ہیں رچ بس کے، یعنی جتنا کھانا چاہو کھا لو. یہ دنیا کا پھل نہیں ہے کہ بد ہضمی ہو جائے گی، یہ دنیا کی چیز نہیں ہے کہ پیٹ میں خرابی مروڑ پیدا کر دے گی. یا زیادہ کھا لو گے تو گرمی ہو جائے گی، یا زیادہ کھا لو تو سردی پکڑ لے گی. فرمانا ہنیئن ہنیئن. اور یہ ہم نے کیوں دیا ہے؟ بما کنتم تعملون. یاد رکھو یہ بات سببی ہے، بسبب ما کنتم تعملون. یہ اس سبب سے تمہیں ملا ہے جو دنیا میں تم عمل کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، میرے حکم پہ چلتے تھے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ پیو، دنیا میں تم نے میرے لیے روزے رکھے ہیں، میرے لیے بھوک برداشت کی ہے، پیاس برداشت کی ہے، آج ہم اس کا بدلہ دے رہے ہیں. یاد رکھو. لیکن علماء فرماتے ہیں اس میں بھی ایک لطیف اشارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں دے رہے ہیں، تم نے جو عمل کیے ہیں یہ بھی اس کا کرم ہے، ورنہ ہمارے عمل کس نعمت کے مقابلے پر ہے. یہ کریم کی شان ہے. کیا مانا؟ جو سخی ہوتے ہیں نا وہ کسی کو دیں، وہ کہتا ہے جی آپ کی بڑی مہربانی. وہ کہتے نہیں یار مہربانی نہیں، تو مستحق ہو، تمہیں دینا چاہیے.
تم اس کے حقدار ہو، تمہیں دینا چاہیے تھا وہ، یعنی اور اطمینان. یہ نہیں کہتا کہ میں احسان کر رہا ہوں، بھائی نہیں بھائی آپ نے محنت ہی اتنی کی ہے. اللہ بھی فرمائے گے چونکہ دنیا میں تم نے محنت کی ہے اس کا ہم بدلہ دے رہے ہیں، ورنہ یاد رکھو کہ ہم ساری زندگی میں کی کریں تو اللہ کی ایک نعمت کا بدلہ بھی ادا نہیں ہو سکتا. اللہ میاں یہ ساری چیزیں جو آپ نے فرمائی ہے یہ صرف صحابہ کو ملیں گی، حضور کے اہل بیت کو ملیں گی، تابعین کو ملیں گی، مجتہدین کو، اولیاء اللہ کو ملیں گی. فرمایا نا انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح کا ہم بدلہ دیتے ہیں جو اچھے عمل کرنے والے. تم بھی اچھے عمل کرو گے تو تمہیں بھی یہی بدلہ دیں گے. اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی، اللہم اجرنا من النار، ثبتنا علی الایمان، وارزقنا حسن الختام. کہتے ہیں جی کہ لڑکیاں جو ہیں جب وہ شادی کرنا چاہتی ہیں تو کیا وہ دولت دیکھ کے شادی کرتی ہیں یا کسی کی شکل دیکھ کے شادی کرتی ہے؟ تو لڑکیوں سے پوچھو، میں تو لڑکی نہیں ہوں. یہ سوال کسی لڑکی سے پوچھو. ویسے حدیث مبارک میں ہے، یاد رکھو، حضور نے فرمایا کہ جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں لڑکے والے جو ہیں اما بے نسبہا، اما بے جمالہا، اما بے دینہا، وہ تین چیزیں دیکھتے ہیں کہ یا تو یار یہ خاندان بڑا اچھا، خاندان ٹھیک ہے، نسلی لوگ ہیں، اصلی لوگ ہیں، یا اس کے خوبصورتی اور جمال کو دیکھتا ہے کہ یار خاندان تو ایسے اچھا نہیں ہے لیکن لڑکی بڑی خوبصورت. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے دین کو دیکھتے ہیں کہ یار خوبصورت بھی نہیں ہے، خاندان بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے لیکن لڑکی بڑی دیندار ہے. حضور نے فرمایا فاختر ذات الدین، تم بھی دین والی دیکھ کے چننا، مال جمال کے پیچھے نہ جانا، وہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے، اس کا کیا اعتبار ہے؟ آج حسن ہے، جمال ہے، کل بیمار ہو گئی تو سارا حسن جمال ختم. آج مال ہے، کل گھاٹا پڑ گیا تو بھوکے ہو گئے. فرمایا وہ تو آسانی کی چیزیں ہیں، ان کو تو نہ دیکھا کرو، دیکھو یہ کہ کیا تم نے دین والی چیز اختیار کی ہے یا نہیں، کیونکہ دین باقی رہنے والا ہے، وہ لڑکے میں ہو یا لڑکی کے اندر. باقی میرا بھائی یہ حدیث میں تو یہ ہے، لیکن آج کل دنیا میں یہ ہے کہ جتنی دنیا میں ہر سال حسینہ جمال منتخب ہوتی ہیں، مقابلے ہوتے ہیں حسن کے، ہر دنیا میں ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں، اور ہر ملک کے الگ ہوتے ہیں، اور اس میں جو پھر حسینہ جمال منتخب ہوتی ہے اس کو پھر وہ سونے کے تاج پہنائے جاتے ہیں. تو وہ جتنی حسینہ جمال ہیں نا، وہ بوڑھے لوگ دولت مند جو ہیں ان سے شادی کرتی ہیں. ان سب کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھو. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو دولت ہے بے انتہا، پھر یہ ہے کہ شوہر بوڑھا ہے تو میرے تابع رہے گا نا، میں تو اس کے تابع نہیں رہوں گی. تیسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ جلدی مر جائے گا تو باقی جائیداد بھی مجھے مل جائے گی. تو وہ عورتیں تو جناب دولت دیکھتی ہیں، باقی تمہاری مرضی ہے. کہتے جی انسان کو اپنے آپ کو کتا کہنا چاہیے. بھائی یہ باتیں اعتراض کے قابل نہیں ہوتی. سیدنا ابو بکر کہہ رہے ہیں کاش میں ایک درخت ہوتا کاٹ دیا جاتا، بات ہی ختم ہو جاتی. انسان کہے گا کاش میں مٹی ہوتا تو آج مجھے حساب تو نہ دینا پڑتا. اس لیے بعض لوگ جیسے لکھ دیتی ہیں کہ میں خاک پائے میں آپ کے پاؤں کی مٹی ہوں، یا کہہ دیتے ہیں محبت میں جی ہم آپ کے دروازے کے تو کتے ہیں، یعنی مانا لازم رہنے والے، لازم پکڑنے والے ہیں. تو یہ عشق اور کے غلبے کی باتیں ہیں، کوئی دین کی بات تو نہیں. انہوں نے مسئلہ تو بیان نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے، آپ سے تو نہیں کہا کہ تم کہو. مسئلہ تو وہاں پوچھا کرو جب انہوں نے کہا ہو کہ لوگوں کو یہ کہنا چاہیے
ایک ہے کہ غلبے میں آدمی کھڑا تھا، حضور میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا بھکاری ہوں، میں آپ کا عاشق ہوں، میں آپ کا ماننے والا، جان قربان والے، میں تو جی آپ کے دروازے کا کتا ہوں. جیسے آتا ہے نا کہ مجنوں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا تو کتا جو گزرا پکڑ لیا، اس کو چومنے لگ گیا. تو لوگوں نے کہا کہ کیا کرے بے وقوف آدمی. انہوں نے کہا یار یہ سگے لیلا ہے، لیلا کی گلی کا کتا ہے، میں تو لیلا کو چوم رہا ہوں، کتے کو تھوڑا چوم رہا ہوں. یعنی تم لوگوں کو اللہ نے اس لیے علم دیا ہے کہ علماء اور اولیاء اللہ کی غلطیاں نوٹ کرو. ہاں تمہیں اللہ نے یہی سمجھایا ہے. جب حدیث رسول اللہ ہے کہ لا تذکروا موتاکم الا بخیر، جو لوگ فوت ہو گئے ان کے بارے میں اچھی بات کہو، کوئی بری بات نہ. تم برائیاں ڈھونڈتے رہتے ہو، جیسے شیعہ صحابہ کی برائیاں ڈھونڈتے ہیں، تم اولیاء اللہ کی برائیاں ڈھونڈتے ہو. وہ بھی تو یہی ڈھونڈتے ہیں نا جی. ابو بکر عمر نے جنازہ نہیں پڑھا، بی بی فاطمہ کا فدق کھا گئے، میراث کھا گئے جناب. سیدہ فاطمہ الزہرا کو حضرت عمر نے دروازے کو پاؤں مارا، دروازہ گرا، آپ کا حمل گر گیا. علی مشکل کشا کہاں تھے؟ کوئی شرم ہونا چاہیے. اور ایک بات میری بھی یاد رکھ لو، جو آدمی اولیاء اللہ کے بارے میں عیب جوئیاں کرتا ہے، ان کی غلطیاں پکڑتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ جنگ شروع کر دی ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے ولیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کرتا ہے. اللہ کے بندے اولیاء اللہ کے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں، استغراق ہوتا ہے، ان پر کیفیت ہوتی ہے. کوئی مسئلہ تو شریعت کا نہیں بیان کر رہے ہیں. کہتے جی قبر میں سزا شروع ہوگی. ہاں جی بالکل شروع ہوگی. وہ تو حضور پاک نے فرمایا، قبروں پہ گزرے اور فرمایا انہما لیعذبان، ان دو قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے. تو جب اللہ کا نبی گواہی دے رہا ہے، تم نہ مانو تمہاری مرضی ہے. ایسے نام ہی مانو نا جی، مرنے کے بعد سب سمجھ آ جائے گی. صرف مرنے کی دیر ہے جناب، فرشتے تیار کھڑے ہیں. میری نکاح ہو گیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو میں بیوی سے بات کر سکتا ہوں؟ وہ تمہاری بیوی ہے خدا کے بندے. جب نکاح ہو گیا تو باقی کیا رہ گیا؟ اصل شے تو نکاح ہے نا. یہ رخصتی اور یہ جناب دودھ پلائی اور یہ جناب پتہ نہیں گھر چھڑائی اور یہ جگ ہنسائی اور یہ منگنی اور یہ مہندی، یہ تو لانتے ہیں ہندوؤں کی. اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ پہلے میں نے عمرہ کیا ہوا تھا، میں انڈیا چلا گیا. 4 سال کے بعد میں جدے آیا، کمپنی کے پاس رہا. 3 دن کے بعد مکے آیا اور طواف عمرہ نہیں کیا. کوئی بات نہیں، آپ آئے جدے کے لیے تھے، مکے کے لیے تو آئے ہی نہیں ہے نا. عمرہ اس وقت ضروری ہے جب باہر سے مکہ آ رہے. اگر کوئی جدے کے لیے اچھا کوئی پاکستان سے آتا ہے، کہتے جی پہلے میں مدینہ شریف جاؤں گا، تو جدے سے اتر کے مدینہ شریف چلا گیا، کوئی عمرہ نہیں. جب مدینے سے آئے گا تو احرام باندھے گا. بہرحال یاد رکھو، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باہر کے ملکوں سے آنے والا اگر نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے آ رہا ہے، اس کی نیت عمرے وغیرہ کی نہیں ہے، احرام نہیں باندھا ہے، تو دم نہیں پڑے گی. دم نہیں پڑے گی، ورنہ وہ بھی کہتے ہیں احرام باندھ کے آؤ. من یہ ہے سزا نہیں ملے گی. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نوکری کے لیے آئے، ڈپٹی کے لیے آئے، کام کے لیے آئے، میقات سے بغیر احرام کے آ ہی نہیں سکتا. آئے گا تو پھر واپس میقات پہ جا کے عمرہ کرے، ورنہ اس کو دم بھی دینی پڑے گی اور عمرہ بھی کرنا پڑے گا.
نماز ظہر اور عصر کے اندر امام کے پیچھے کیا پڑھے؟ حنفی ہے تو چپ رہے، شافعی ہے تو فاتحہ پڑھ لے۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ تمہاری شکل صورت یا عادتیں جو ہیں وہ میری بہن یا ماں سے ملتی ہیں، تو بیوی حرام ہو جاتی ہے؟ نہیں حرام ہوتی۔ حرام تب ہوتی ہے جب وہ کہے انت علیہ کا ظہر امی، تم میرے لیے ایسے ہو جاتے میری ماں کی پشت ہے، پھر حرام ہو جاتی۔ یہ تو کہے بھی عادتیں ملتی ہیں، تمہاری شکل ملتی ہے، تمہاری عادتیں ملتی ہیں، بولنا چالنا ملتا ہے، تو کوئی عیب نہیں۔ کہتے جی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کیا گیا؟ بالکل نہیں، اپنی موت سے فوت ہوئی ہیں اور ان کی قبر مبارک جو ہے وہ جنت البقیع الغرقد میں ہے۔ انہوں نے اپنی قبر کے لیے حضور کی قبر مبارک کے ساتھ جگہ رکھی تھی، کیونکہ وہاں جگہ اتنی تھی، جگہ رکھی ہوئی تھی، لیکن جب حضرت عمر پہ حملہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت آیا، تو آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا عبداللہ ابن عمر کو اور کہا کہ امہات المومنین کے پاس جاؤ اور کہو کہ آپ کے بیٹے عمر نے سلام کہا ہے، اور کہا یہ نہ کہنا امیر المومنین نے سلام کہا ہے، کہنا آپ کے بیٹے عمر نے سلام کہا ہے، اگر مہربانی کرو تو مجھے اپنے گھر میں سید ابو بکر اور سرکار دو جہاں کے پاؤں میں سونے کی جگہ دے دو۔ اگر فرمایا اگر اماں اجازت دے دے تو پھر مجھے وہاں دفن کیا جائے۔ تو جب آپ کا بیٹا گیا تو بیوی پردے کے پیچھے آ گئی اور بیوی رونے لگ گئی۔ فرمایا بیٹا میں نے جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے، عمر کو دفن کر۔ اور ان کی قبر جو ہے نا سامنے جنت البقیع میں، بی بی فاطمہ کی بھی قبر جنت البقیع میں۔ یہ جو لوگوں نے روضے کے ساتھ پیچھے بنائی ہوئی ہے یہ تو بی بی فاطمہ کا گھر ہے، قبر تھوڑی ہے۔ ایک آدمی داڑھی کٹواتا ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ نماز تو ایسی چیز ہے کہ داڑھی نہ بھی ہو تو ہو جاتی ہے۔ صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک گناہگار کے پیچھے نماز ہو جاتی، لیکن ایسے آدمی کو امام نہ بنایا جائے۔ حضور نے فرمایا امام اس کو بناؤ جو عالم ہو کتاب اللہ کا، امام اس کو بناؤ جو عالم ہو سنت رسول اللہ کا۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ داڑھی منڈانے والا بار بار منڈانا گناہ کبیرہ ہے، وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، ایسے آدمی کو امام نہیں بننا چاہیے۔ ایک اتفاق ہے، جیسے ہم سفر میں جاتے ہیں جماعت کھڑی ہے، ہم بھی آگے مل جاتے ہیں، ہم ہمیں کیا پتا کون امام ہے، سلام پھیرتے ہو تو بیچارہ داڑھی نہیں تھی، چلو بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا عبد الوہاب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کا یہی دیکھ لو کہ اس ملک میں اسلام کا قانون لانے والا وہ تھا۔ تم جو عاشق رسول و میلاد بنانے والے، تم نے تو کبھی ایک محلے میں بھی اسلام نافذ نہیں کیا، تم نے کسی یونین کونسل میں بھی اسلام نافذ کیا ہے، اور اس نے تو ملک بنا دیا اسلام کا۔ یزید کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، وہ جانے اور حسین جانے، وہ دونوں رشتہ دار ہیں، وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ہم کیوں پکڑے جائیں قیامت میں؟ کیونکہ یزید ابو سفیان معاویہ کا بیٹا ہے، معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، اور حضرت حسین حضرت علی کے بیٹے رشتہ دار ہیں قریبی، اس لیے علماء کہتے ہیں خاموش رہو۔ اچھا ہم سے کوئی قبر میں پوچھیں گے جی آپ کا یزید کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ جو پوچھا نہیں جائے گا تمہیں کیوں تحقیق کی مرض پڑ گئی ہے، کیڑا پڑ گیا ہے، یہی کام کرتے رہتے ہو۔ کہتے ہیں شیعہ علی کو خدا سمجھتے ہیں، وہ کافر ہیں، سیدھی بات ہے، جو خدا سمجھتے ہیں۔ اگر 12 ربیع الاول کو ہم میلاد وغیرہ تو نہ منائیں، لیکن مستحب عمل کیا ہے؟ درود شریف پڑھو،
درود شریف پڑھو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، نماز پڑھو، اپنے آپ سے وعدہ کرو کہ یا اللہ تیرے نبی کی پیدائش کا دن ہے، میں زندگی حضور کی سنت کے مطابق گزاروں گا، حضور کی سیرت کی کتاب پڑھو، سیرت بیان کرو۔ عرب کے لوگ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ جو نہیں رکھتے ان سے پوچھو، میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے جواب دینے کا۔ عرب میں تو لوگ حقہ بھی پیتے ہیں، سگریٹ بھی پیتے ہیں۔ ہم نے عربوں کا کلمہ پڑھا ہے یا نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے؟ یہ اچھی بات ہے، عرب کرتے ہیں۔ عرب میں کیا نہیں ہوتا؟ یہودی بھی عرب ہیں، وہ تو اصل عرب ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ اگر آج کے زمانے میں جہاد کرنا ہو، بالکل جائیں، ماشاءاللہ فلسطین چلے جائیں، کشمیر چلے جائیں، کافروں کے خلاف لڑیں۔ یہ تو نہیں کہ مسلمانوں کے خلاف لڑو۔ تم نے تو جہاد یہ بنا رکھا ہے نا کہ مسلمانوں کو مارو۔ کافروں کی چیزیں استعمال کرنا جائز ہے؟ بالکل نہیں۔ جب جنگ ہوگی پھر جائز ہے۔ نہیں، یہ قرآن حدیث پڑھو نا تو تمہیں سوال ہی نہ کرنے پڑے۔ حضور جب ہجرت پہ گئے، آپ کے پاس جو امانتیں تھیں وہ مسلمانوں کی تھیں، مسلمان تو غریب تھے، روٹی بھی نہیں تھی، یہ کافروں کا مال تھا۔ حضور حضرت علی کو چھوڑ گئے، بھئی یہ امانت فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، فلاں کی، ہم سب کو پہنچاؤ۔ اگر عمرہ پہ آیا اور کام کرتا ہے کوئی حرج نہیں، شریعت میں کوئی حرج نہیں۔ حج پہ آئے نوکری کرنے کوئی منع نہیں۔ زمزم کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ سر پہ ٹوپی نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہیں مسئلہ نہیں کہ ہو تو نہ پہنو، عمدن نہ پہنو۔ ساری زندگی حضور نے ایک نماز بھی بغیر ٹوپی اور پگڑی کے نہیں پڑھی، صرف احرام میں۔ ظہر عصر کی نماز اکیلے پڑھو تو سب کچھ پڑھو گے، فاتحہ بھی، سورت بھی۔ امام کے پیچھے ہو تو پھر امام پڑھ رہا ہے، آپ خاموش رہیں گے۔ میرے حیض کے دن قریب تھے، گولیاں کھانی شروع کر دی، ٹھیک ہے، لیکن 10 دن کے بعد معمولی سا دھبا لگا، پھر حیض نہیں آیا تو ٹھیک ہے، آپ پاک ہیں۔ میرے عمرے کے طواف میں 2 چکر ہوئے تھے، وضو ٹوٹ گیا، پھر میں نے وضو کر کے پورا کیا، ٹھیک ہے۔ میں نے صفا مروہ دوڑتے ہوئے 5ویں چکر میں تھا، مجھے شدید پیشاب کا تقاضا ہوا، میں چلا گیا، پھر وضو کر کے آیا، صفا پوری کی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ علامہ قاری سعید چکوال والے اللہ مغفرت فرمائے، شہید کر دیے گئے۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ، اللہم اکرم نزلہ وسع مدخلہ۔ یا اللہ جتنے بھی علماء بے گناہ شہید ہوئے سب کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ، اور پاکستان میں جتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، جن کو ظلماً مارا جا رہا ہے، مظلوم ہیں، ان پہ رحم فرما، ان کے پسماندگان پہ رحم فرما، اور پورے ملک پہ رحم فرما، اور اپنا عذاب رفع فرما۔ اگر ہم نے طواف کیا ہے فجر کو تو اس کی 2 رکعات جو ہیں سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، افضل۔ بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے، لیکن افضل سب کے نزدیک یہی ہے کہ سورج کے بعد پڑھیں۔ عصر کے بعد کیا تو مغرب کے بعد پڑھیں۔ صفا مروہ میں دوڑ رہا تھا، ایک چکر کیا، وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر کے جہاں چھوڑا پورا کرو، باقی 6 چکر پورے کرو، بس، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھو، اگر صفا مروہ میں وضو ٹوٹ جائے اور وضو نہ بھی کرو تو دوڑنا چاہے،
وضو کے بغیر بھی صفا دوڑ سکتے ہیں، طواف نہیں کر سکتے، لیکن افضل یہی ہے حمام میں قریب ہے ماشاءاللہ، جا کے وضو کر کے اپنا عبادت کرو، کیونکہ آدمی ذکر کرتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو باوضو ہوگا تو زیادہ فیض ہوگا۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين۔ اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين۔ اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين۔ اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين۔ اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك۔ اللهم لا تجعلنا وزغة للمعذبين، اللهم لا تجعلنا عقدة للآخرين۔ اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ عالم اسلام میں امن قائم فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کے برکات و ثمرات نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ان کو بتا دو، بتا دو، چلا دو اس کو، کہو چلا لے، بھائی اس کو کہو چلا لے، اللہ کا بندہ اس کو کہو چالو کر دو۔ ابراہیم وہ میں چل کر مجھے بتا دیا فصل کے بعد کسان نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، تو کھڑے ہو کے بتا دو سب کو، بس کھڑے ہو گئے جمعہ کے دن درس نیچے ہوگا، جمعے کے دن درس نیچے ہوگا انشاءاللہ۔ علی نواز تو دو یار، مہربانی کرو کتاب اٹھاؤ، صحیح کتاب بولا انشاءاللہ جمعہ کے دن مغرب کے بعد جہاں بھی ہمیشہ انشاءاللہ بہت بڑے پاس سے لوگ آتے ہیں دو دن ہو رہی ہے
جیسے آپ